تاریخ کی روز سے 17 صفر روز شہادت امام علی ابن موسیٰ الرضا ہے، اور کل کی تاریخ شہادت امام رضا سے منسوب ہے۔ عزیزان، جس طرح سے امام حسین، جو انداز سے امام حسین مدینے سے رخصت ہوئے تھے، امام رضا کا بھی مدینے سے رخصت ہونا اسی انداز کا تھا۔ جب امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے تمام اہل خانوادہ سے الوداع ہوئے تھے اور قبر رسول پر آ کر آخری اجازت چاہے تھے۔ یہی انداز امام رضا کا بھی تھا۔ جب امام رضا مدینے سے رخصت ہونے لگے تھے تو پہلے اپنے خانوادے سے رخصتی لی ہے اور سب کو الوداع کیا ہے، پھر قبر رسول پر آئے ہیں اور آخری رخصتی لے کر سفر کا آغاز کیا ہے۔ عزیزان، امام رضا کے جن کا یہ تاریخی سفر رہا، امام رضا کا یہ جو آخری تاریخی سفر رہا، اس سفر کے جو مقامات پڑتے تھے، مدینے سے لے کر شہر مرو وہاں تک جو مقامات پڑتے تھے وہ پڑتے تھے شہر کوفہ، بغداد، اس طرح سے ہو کر جاتا تھا، قم اس طرف سے ہو کر جاتا تھا۔ لیکن مامون کی یہ سیاست تھی کہ کسی بھی طریقے سے ایسے کسی شہر سے امام رضا کو نہ گزارا جائے جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہوں۔ سمجھو کہ اذان کریں، آپ دیکھیں امام رضا کے سفر کا نقشہ دیکھیں آپ، مدینے سے مرو کا جو راستہ پڑتا ہے وہ سیدھے پڑتا ہے، لیکن کیونکہ کوفہ شیعوں کے رہنے کا شہر ہے، بغداد جانتے ہیں عظمت اہل بیت کو، قم شیعہ علماء کے رہنے کی جگہ ہے، تو تعین یہ کیا گیا کہ ان شہروں سے امام رضا کو نہیں گزارا جائے، بلکہ ایک دور دراز غیر معلوم جگہوں سے امام رضا گزارا گیا۔ اس کے باوجود تاریخ نقل کرتی ہے کہ جہاں جہاں پر امام رضا گزرتے تھے وہاں سے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، جہاں جہاں سے امام رضا گزرتے تھے وہاں پر لوگ امام رضا کے استقبال میں آیا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والی۔ زمانہ ایک مدت سے امام معصوم کے چہرے کو نہ دیکھا تھا، لوگ منتظر تھے کہ ہم امام رضا کو دیکھیں تو اندازہ لگائیں، دیکھیں کہ چہرے منور پیغمبر اسلام کیا تھا۔ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ امام رضا کے چہرے کی وجاہت کیا ہے۔ بل اذان گرامی، تو یہ معمولی سازش تھی کہ امام رضا کو کسی عاشق اہل بیت شہر سے نہ گزارا جائے۔ اور میں کیونکہ یہ اس پہ بہت ساری مفصل گفتگو ہے، لیکن میں بات ختم کر دوں ایک دو جملوں میں۔ عزیزان، اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ ہندوستان کا نقشہ کیا ہے؟ مثلا جو بچے پڑھ رہے ہیں، مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ انڈیا کا جغرافیہ کیا ہے، کیسا ہے ہندوستان، تو کیا بولیں گے آپ؟ اگر سادی زبان میں سمجھانا چاہے تو کشمیر سے کنیا کماری، یہ ہندوستان کا عام جو ہے یہ مسیر پائی جاتی ہے، کشمیر سے کنیا کماری، یہ اس طرح سے۔ آپ آج کے جغرافیہ کو دیکھیں، آپ ایران کے، آج کا ایران جو شیعہ نشین علاقہ ہے یہ قدم مبارک امام رضا سے تشکیل پاتا ہے۔ آپ غور کر دیکھیں، احواز سے شروع ہوتا ہے، مرو سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ جس راستے سے امام رضا گزرے ہیں، احواز سے شروع ہے اور نیشاپور سے مرو پہ ختم ہے۔ جو راستہ امام رضا طے کی ہے وہی آج ایران کا نقشہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام رضا کے قدم مبارک کے طفیل میں ہے کہ یہ ایک شیعہ ملک تشکیل پایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مختصر وقت ہے اس لیے میں بات کہیں تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان کرام، یہ جو امام رضا کا جو تاریخی سفر رہا، مامون نے ہزار کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے شخصیت امام رضا سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن ان کی شخصیت پر پردہ ڈال کر رکھیں۔ لیکن مامون کی سازش کے برخلاف
امام رضا نے امامت کے جلوے دکھا دیے، اور امام رضا کا یہ سفر اتنا تاریخی رہا کہ پوری دنیا میں شیعوں کا بول بالا ہونے لگا۔ یہ امام رضا کے آخری سفر کی خصوصیات رہی۔ بہرحال جب امام رضا اس سازش سے ایک شہر میں امام رضا کو داخلہ دیا گیا، وہ ایک شہر ہے نیشاپور، کیونکہ بہت بڑا شہر تھا، زرق و برق شہر تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور دانشگاہوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر ہزاروں کے محدثین رہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے امام رضا کو وارد کیا گیا، بجائے اس کے کہ امام رضا پر وہاں کے محدثین کا رعب ہوتا، ہزاروں محدثین قلم و کتاب لے کر رکے تھے کہ فرزند رسول ایک جملہ آپ ارشاد فرما کر چلے جائیں، ہم اسے نقل کر لیں گے۔ ایک بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی، یہ وہی موقع ہے امام رضا کا کہ جہاں پر امام رضا کی سواری آئی ہے، اور بڑے بڑے جتنے محدثین تھے، امام بخاری، صحیح مسلم، جتنے بڑے بڑے محدثین آتے سب اس مجمع میں موجود تھے جہاں پر امام رضا کی سواری رکی ہے۔ یہ تمام بڑے بڑے محدثین اس مجمع میں موجود تھے، اور ارشاد فرمایا کہ اے فرزند رسول، آپ کی زیارت کا شرف ملا، اور آپ بغیر اس کے کہ کوئی ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا آپ چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام رضا نے وہاں پر حدیث ارشاد فرمائی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا خلا ہے، جو اس خلے میں داخل ہو گیا وہ عذاب جہنم سے نجات پا گیا۔ یہ حدیث امام رضا نے ارشاد فرمائی، اور اسی حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ یہ تنہا وہ حدیث ہے جس کے سلسلے میں پورے کے پورے امام معصوم ہیں، امام رضا، امام علی بن موسیٰ، موسیٰ بن جعفر، جعفر بن محمد، محمد بن علی، علی بن حسین، حسین ابن علی بن ابی طالب۔ اس سلسلہ حدیث میں جتنے موجود ہیں وہ پورے کے پورے امام معصوم ہیں، اس لیے اس حدیث کو فرمایا گیا حدیث سلسلۃ الذہب، مطلب وہ حدیث جس کی ہر کڑی سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فیضان گرامی، اور فرمایا محدثین نے کہ اگر کوئی دیوانگی جیسی بیماری میں بھی ہو اور اس حدیث کا سلسلہ صرف پڑھ کر اس پر پھونک دیا جائے تو وہ دیوانے کو شفا مل سکتی ہے۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد تمام کر دیا کہ اس کے بعد جب مامون نے دیکھ لیا کہ پورا مجموعہ امام کے گرویدہ ہو رہا ہے، تو ایک مرتبہ مامون نے فوراً نیشاپور کے بعد امام رضا کو لے کر بغداد کی جانب جانے لگا۔ جیسے امام کی طبیعت ناساز ہوئی، شہر طوس میں روکا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ شہر طوس وہی شہر ہے جسے آج ہم مشہد مقدس کہتے ہیں۔ مشہد مطلب وہ جگہ جہاں پر امام رضا کو شہید کیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مامون نے امام رضا کو مدعو کیا، اور بلانے کے بعد امام رضا کے سامنے انگور کا تشت رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ اس انگور سے کچھ انگوروں کو تناول فرمائیں۔ ایک مرتبہ امام رضا نے کہا، امام رضا نے اس انگور کو تناول فرمایا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ انگور وہی تھے کہ جس میں مامون ملعون نے زہر دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ امام رضا اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگے۔ ارے مامون نے پوچھا، اے مولا کدھر جا رہے ہیں؟ امام رضا نے کہا، ارے تو جہاں بھیجنا چاہتا تھا، ارے میں وہی جا رہا ہوں۔ ارے امام رضا نے کہا تھا، اے عباس، اگر میں جب مامون کی نشست سے اٹھ جاؤں، ارے اگر میرے سر پر میرے ابا کا دامن رہے، اے عباس مجھے روکنا نہیں، ارے مجھے جانے دینا۔ ارے میرے ابا کا دامن سر پر ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ ارے مامون ملعون نے مجھے زہر دے دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، شہادت امام رضا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام رضا نے وہ جملہ فرمایا کہ یا ابن شبیب، اے ابن شبیب، ان کنت باقیا علی شیء
فابق علی مصاب جدنا الحسین، اے ابن شبیب اگر تمہیں کسی چیز پر بھی رونا آئے تو تم اپنے غم کو بھلا دینا اور میرے جد گرامی امام حسین کے مصائب پر گریہ کرنے لگنا۔ اے ابن شبیب جبھی بھی کسی چیز پر گریہ کرنا ہو میرے جد بزرگوار امام حسین کی شہادت کو یاد کر کر رونے لگنا۔ ہاں عزیزان گرامی، ابھی علم مبارک بھی اٹھائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے مقام پر، کربلا میں جب بھی کسی شہید کا لاشا خیموں میں لایا جاتا تھا، جب بھی کسی شہید کا لاشا خیموں میں لایا جاتا تھا تو اس لاشے پر بہت گریہ ہوتا تھا۔ جب بھی جناب قاسم کا پامال لاشا خیموں میں لایا گیا بیویوں نے بہت گریہ کیا ہے۔ آج جب بھی خیموں میں اون و محمد کے لاشے آئے ہیں بیویوں نے گریہ کیا ہے۔ جب حضرت علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا ہے بیویوں نے بہت گریہ کیا ہے۔ ہاں لیکن دو لاشیں ایسے ہیں جو خیموں میں نہ لائے گئے لیکن جب ان کی شہادت ہوئی ہے بیویوں نے سر و سینہ پیٹا ہے۔ ارے ایک شہادت تھی امام حسین کی کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے بیویوں میں گریہ برپا ہوا۔ ارے دوسرا وہ موقع تھا جب نہر کنارے حضرت عباس نے یہ وصیت کی، اے مولا حسین ارے میرا لاشا خیموں تک نہ لے جائیے گا، ارے میرے لاشے کو یہی نہر کنارے دفن کیجیے گا۔ ارے جب حضرت عباس کا علم جیسے ہی اوجھل ہوا ارے بیویوں میں گریہ ہوا، واہ عباسا واہ حسینا، حضرت عباس شہید کر دیے گئے۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔